السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 108 سورۃ الاعراف تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ پھر دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے شایان یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر تو اسے پیش کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ہو بہو ایک اژدہا بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ یقیناً دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ آیت نمبر 109 قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ آیت نمبر 110 میں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ فرعون نے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینے کی بات فرعون نے پہلے خود کی تھی، بعد میں اس کے درباریوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل اور معجزات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا، تو اس بات کو وہ درباریوں کے سامنے جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس ملک میں یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر صاحب اقتدار کو ہمیشہ اپنے اقتدار کے جانے کا خوف رہتا ہے۔ یہی خوف فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو گیا تھا کہ میرا اقتدار چلا جائے گا۔ حالانکہ موسیٰ نے اقتدار کی بات نہیں کی تھی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں انہیں درہم دینار اور اقتدار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور وہ توحید ہی کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرعون جب یہ بات کہتا ہے کہ اپنے دربار میں کہ یہ جادو کے ذریعے تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے درباری کہتے ہیں قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ پھر یعنی انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں ڈالو، یعنی ان کو کچھ عرصہ روک کے رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو۔ یا تو کا بکلی ساحر علیم 112 آیت میں ہے کہ وہ جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ فرعون اور درباریوں کی مروبیت، یعنی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون اور فرعونیوں کو واقعی یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس ملک میں کوئی انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں رہ کر تربیت پائی تھی، فنون جنگ سیکھے تھے، بلکہ ایک دفعہ حبش پر چڑھائی کے دوران میں انہیں سپہ سالار بنا کر بھی بھیجا گیا، اور وہ کامیاب اور کامران واپس آئے تھے۔ وہ جرأت مند، دلیر، مضبوط قد و قامت کے مالک تھے، اور ان کی صداقت کے سب سے زیادہ یعنی سب ہی ان کی صداقت کے معترف تھے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں جسے تم بھی رب اکبر تسلیم کرتے ہو، نیز یہ کہ میں بالکل اسی طرح وہی بات کر رہا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے کہی ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کے معجزات نے فرعون اور فرعونیوں باقی سارے فرعونیوں کو سب کو مرعوب اور دہشت زدہ بنا دیا تھا، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر تو یہ محض ایک طفل تسلی یعنی اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے، دل کے بہلاوے، وقت کو ٹالنے اور عوام الناس کو اندھیرے میں رکھنے کی غرض سے کی گئی تھی کہ شاید کچھ مدت گزرنے پر حالات کوئی دوسرا رخ اختیار کر لیں، ورنہ کون نہیں جانتا تھا کہ جادوگر کبھی کوئی سیاسی انقلاب لایا ہے، نہ کبھی لا سکتا ہے۔
تو آیت نمبر 113 میں ہے کہ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، یعنی جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس کے درباریوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دو اور اس عرصے میں ماہر جادوگر اکٹھا کرو جو کہ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا۔ ظاہر ہے جادوگر جو جادو سیکھتے ہیں اور جو جادو دکھاتے ہیں اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ذریعے سے مال بٹورنا اور دوسرا شہرت حاصل کرنا۔ تو اب ظاہر ہے ایک بادشاہ نے ان کو بلایا تھا تو وہ اس سے کچھ زیادہ اجر کا طالب گار تھے اور ان کو امید تھی کہ ہمیں کچھ زیادہ ملے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں، یعنی ان کو اتنا یقین تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ آیت 114 میں فرعون کہتا ہے قال نعم وانکم لمن المقربین۔ فرعون نے کہا ہاں میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے، یعنی کہ عہدے تو تمہیں یعنی کہ پیسے تو تمہیں ملیں گے، لیکن میرے دربار میں خاص مقام حاصل ہوگا، یعنی درباری بن جاؤ گے۔ تو مقابلے کے لیے عید کا دن طے ہوا جس میں عوام الناس کو بھی شمولیت کی عام دعوت دی گئی، اور اس بھرے مجمع میں فرعون نے اپنے سب درباریوں سمیت جو ہے وہ حاضر ہوا، اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام بھی بروقت پہنچ گئے۔ اور جادوگروں کو چونکہ شاہی دربار سے بلاوا آیا تھا، لہٰذا انہوں نے آتے ہی یہ سوال کر دیا کہ انہیں ان کے ایسے بڑے مقابلے کرنے کے عوض کچھ مزدوری بھی ملے گی۔ اسی ایک بات سے ایک جادوگر اور ایک نبی کی سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جادوگر جو کچھ کرتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی شہرت کے لیے، اور یہی اس کا پیشہ ہوتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم سے کہتے رہے کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ خیر جادوگروں کے اس سوال پر فرعون نے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ صرف مزدوری کی کیا بات کرتے ہو، تمہیں میرے پاس اعلیٰ مناصب اور عہدے بھی ملیں گے۔ اور فرعون نے ایسا جواب اس لیے دیا کہ یہ اس کی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ آیت نمبر 115 قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین۔ پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں۔ جادوگروں کو چونکہ یہی بتایا گیا تھا کہ ان کا ایک بڑے جادوگر سے مقابلہ ہے، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور تکریم کی خاطر یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی، جیسا کہ ایسے مقابلے کے وقت یہی دستور رائج ہوتا ہے۔ تو موسیٰ نے انہیں کہا کہ آیت نمبر 116 میں قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس فاسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور بڑا زبردست جادو بنا کر لائے تھے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ عذرائے تکریم نہیں تھا، نہ ہی اس لیے کہ ان کی نگاہ میں جادوگر کوئی قابل تعظیم چیز تھے، بلکہ اس لیے کہ حق کی وضاحت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ پہلے باطل اپنا پورا زور دکھا لے، پھر اس کے بعد حق غالب آئے۔ تو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مثلا اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے عصا ڈال دیتے تو ممکن تھا کہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، اور جادوگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تو لوگوں میں کئی طرح کے شکوک پیدا ہو سکتے تھے، یا دوبارہ مقابلے کے لیے جادوگر وقت طلب کر سکتے تھے۔ تو جادوگروں کا بہت بڑا جادو جو انہوں نے دکھایا کہ جادوگروں نے جب میدان میں اپنی لاتعداد لاٹھیاں اور رسیاں لا پھینکی اور جادو کے ذریعے سے ان لوگوں کی نظر بندی کر دی، تو لوگوں کو سارا میدان متحرک سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ لوگ دہشت زدہ ہو گئے کیونکہ اس شاہی دنگل کے لیے جادوگروں نے اتنی تیاریاں کی تھیں کہ اپنے اتنے بڑے جادو کی سابقہ ادوار میں کبھی کوئی مثال دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ آیت نمبر 117 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف بات کر رہے ہیں، اب تو بھی اپنا عصا ڈال، اور عصا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا۔ تو مقابلے میں فرعون کی شکست ہو گئی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کے مصنوعی سانپوں کو نگلنے لگا،
اور چونکہ یہ مصنوعی سانپ حقیقتاً سانپ نہیں تھے بلکہ حقیقتاً وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، محض لوگوں کی نظر بندی ہوئی تھی، اس لیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے نگلا وہ فی الحقیقت رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ بھی مطلب واضح ہوتا ہے، اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا پہنچتا تھا تو مصنوعی سانپ لوگوں کو پھر سے رسیاں اور لاٹھیاں ہی نظر آنے لگتے تھے، اور وہ اژدہا صرف ان کی شوبدہ کاری کا خاتمہ کر رہا تھا جو جادوگر نظر بندی کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ آیت نمبر 119، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 120، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی اسی مقابلے میں مغلوب ہوئے اور انہیں ذلیل ہو کر واپس جانا پڑا۔ اور آیت نمبر 120 میں فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ تو جادوگروں کا سجدے میں گرنا اور ایمان کا اعلان، اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب اور سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام غالب آئے تو ان دونوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ بعد میں اسی بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا کہ ہم اس رب اور رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ اور یہ وضاحت اس لیے کی کہ فرعون بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ رہی یہ بات کہ ان جادوگروں کے دلوں پر کیا گزری اور کیسے ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ مجبوراً اپنے پروردگار کے سامنے سجود ہو گئے، اس کیفیت کی وضاحت کے لیے ہم یہاں معجزے اور جادو کا فرق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ معجزے اور جادو میں فرق، جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی نظروں کو فریب دیا جاتا ہے، جبکہ معجزے میں اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزے سے زندہ سانپ بن جاتا تھا، تبھی تو وہ ان جعلی سانپوں کو نگلنے لگتا تھا، جبکہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے تھے۔ اسی بنا پر جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کیونکہ ایک ماہر فن ہونے کی حیثیت سے وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو چیز سیدنا موسیٰ نے پیش کی ہے وہ جادو کی انتہائی پرواز سے بھی بہت بلند ترین چیز ہے۔ دوسرا، جادو شدہ چیز کا اہلاک ممکن ہے، یعنی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اسدہ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں یا لاٹھیوں کو نگل کر ان کا وجود ہی ختم کر دیا، مگر معجزے میں ایسا کچھ اہلاک ممکن نہیں۔ وہ چیز یا تو اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو پھینکنے پر اژدہا بن جاتا تھا، پھر جب اسے آپ پکڑتے تو وہ عصا بن جاتا تھا، یا آپ علیہ السلام کا ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈالنے پر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی رگ کاٹی گئی تو وہ اسی پہاڑی میں چلی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند جڑ پھٹا، پھر وہ جڑ کر پورا ہو گیا اور پھر وہ چیز اس حالت میں طویل مدت تک برقرار رہتی ہے، جیسے آب زمزم یا عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرے اور وہی معجزہ اس نبی کو عطا کر دیا جائے، پھر بھی وہ قوم اپنی ضد پر اڑی رہے تو اس قوم پر عذاب نازل ہونا یقینی ہوتا ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا، یا دسترخوان کا مطالبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا تھا، لیکن جادو کا انکار کرنے سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، خواہ مطالبے ہی پر کوئی چیز ظہور پذیر کیوں نہ ہوئی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور نبی سے ہوتا ہے، اور یہ کسی طبع قانون یا اصل پر مبنی نہیں ہوتا جیسا سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، جبکہ جادو ایک فن ہے اور یہ سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، اور اس کا جو حاصل ہوتا ہے یا یہ کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، شعبدہ بازی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فریب دیا جا سکے اور اسے پیشہ بنا کر پیٹ کا دھندا کیا جا سکے۔ پانچویں اور آخری بات یہ کہ جادوگر کی تمام زندگی خوف، دہشت، ایذا رسانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے، لہٰذا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے
اس سے خوف کھاتے اور مرعوب ہوتے ہیں، جبکہ نبی کی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی اور تقوی و طہارت سے عبارت ہوتی ہے۔ نبی کبھی اس معجزے کو پیشہ نہیں بناتا، بلکہ کسی اہم موقع پر صداقت اور حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ لوگوں میں معزز اور محبوب ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر۔ قالو، وہ بولے، آیت نمبر 121 اور 122 میں، قالو آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 123، قال فرعون، یہ سارا کچھ دیکھ کے فرعون بولا، آمنتم بھی قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ فرعون نے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر یعنی دارالسلطنت میں کی تھی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہی جو ہے ایک جو ٹپیکل سوچ ہر صاحب اقتدار کے ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے میرے اقتدار سے نہ نکال لیا جائے، تو وہی سوچ فرعون کی تھی، اور اسے یہی لگا کہ یہ جو جادوگر تھے یہ موسیٰ کے ہی کارندے تھے، اور ان سب نے مل کر یہ سازش کی ہوئی تھی کہ ہم ہار جائیں گے اور تم جیت جانا، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ فرعون سے کو بے دخل کر کے یہاں اقتدار حاصل کریں گے۔ تو وہی ایک جو خاص قسم کا جس حد تک جو چھوٹی سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں، تو یہی بات فرعون نے کی، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اس کا انجام بتاؤں گا، اور پھر بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لا سکتے ہو۔ تو کہتا ہے کہ آیت نمبر 124 میں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ تو فرعون کی دوسری چالاکی اور جادوگروں پر عتاب کا یہ مظاہرہ ہوا کہ فرعون نے اپنے بچاؤ کے لیے پہلی تدبیر تو یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو عوام میں محض ایک جادوگر کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے، اسی لیے اس نے باہمی مشورے سے یہ شاہی دنگل رچایا تھا۔ پھر جب اس مقابلے میں بھی ہار گیا تو اپنی خفت اور ندامت کو مٹانے کے لیے دوسری تدبیر یہ اختیار کی کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں پر یہ الزام لگا دیا کہ تم پہلے ہی اس سازش میں شامل تھے، موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب اس کے چیلے چانٹے ہو، اور تم سب مل کر یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے اصل باشندوں کو نکال کر اس ملک پہ قبضہ کرو۔ اس مارکے میں جس انداز سے تم نے فوراً اپنی شکست تسلیم کی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس جرم کی قرار واقعی سزا دوں گا۔ اور اس اعلان سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ عوام الناس کہیں موسیٰ علیہ السلام کو فی الواقع اللہ کا رسول نہ سمجھنے لگے اور وہ اسے محض ایک جادوگر ہی سمجھے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ان پر ایمان لایا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان جادوگروں کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں۔ جادوگر یہ سن کر بولے، آیت نمبر 125، قالو انا الی ربنا منقلبون، کہ کہنے لگے جادوگر ہم یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تم ہمارے ساتھ جو بھی کرو جانا تو ہم نے اپنے پروردگار کی طرف ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو جادوگروں کے اندر سے بول رہی تھی، اور وہ ایمان کو پہچان گئے تھے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ آیت نمبر 125 میں، اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانیاں آ گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے یعنی جادوگروں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں، آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے قرآنی، اس کو آپ بھی یاد کیجئے اور ہمیشہ استقامت دین کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں، آمین۔ جادوگروں کی ایمانی جرت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ فرعون کی یہ تیسری تدبیر بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر
اس سازش کے الزام کا اعتراف کروا لے، لیکن جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ اعتراف حق کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی جادوگر ہیں جو مقابلے سے پہلے فرعون سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملے سے بچا لیں تو ہمیں کچھ انعام اور اکرام بھی ملے گا، اور اب ایمان لانے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ فرعون کی ہر سزا کو خوش دلی سے قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ دوسری طرف وہی فرعون جو انہیں انعام و اکرام کے علاوہ رسیاں یعنی جو انہیں انعام و اکرام کے علاوہ اعلیٰ منصب بھی دینے کا وعدہ کر رہا تھا، اس مقابلے کے فوراً بعد ان کا جانی دشمن بن گیا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ جو دعا وہ مانگ رہے ہیں کہ یعنی جس پروردگار کی نشانیوں پر ہم ایمان لانے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے، ہم اسی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تیری سختی، ظلم و ستم پر ہمیں صبر کی توفیق دے اور راہ مستقیم پر قائم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا کر کوئی بات اس کی تسلیم و رضا کے خلاف کر گزرے۔ تو جس طرح جادوگروں نے یہ دعا مانگی، اسی طرح ہم سب کو بھی اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے جو ہماری ایمان کو ڈگمگا دے۔ ہم سب کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ہم جب تک زندہ رہیں کلمے اور ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اور ہماری موت بھی ایمان اور کلمے پر ہو۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔